اس وقت سینئر صحافی شجیع اللہ فراست صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فراست صاحب، ہم آج بھی بات کر رہے ہیں فرانس کے حالات پر۔ فرانس میں جو حملے ہوئے ہیں، پھر ایک مرتبہ ایسا لگتا ہے کہ 9/11 کے بعد جو صورتحال ہوئی تھی وہی آج اقوام عالم کی ہے۔ پھر ایک مرتبہ دہشت گردی سے کس طرح سے نپٹا جائے باتیں ہو رہی ہیں، نعرے دیے جا رہے ہیں اور ایک ایسے اتحاد کے پر زور دیا جا رہا ہے جو دہشت گردی کا دفاع کر سکے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ دہشت گردی کا جو معاملہ ہے، جو ہر آئے روز ایک نئے چہرے کے ساتھ ہمارے سامنے آ رہا ہے اور دنیا اس سے نپٹنے کے اقدامات کر رہی ہے، دعوے کر رہی ہے، لیکن اس کے نپٹنے میں جو معاملہ ہو رہا ہے، اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں، اس کے اثرات کس پر ہو رہے ہیں؟ کون سے ممالک تباہ ہو رہے ہیں اور کون سی قوم کو زیادہ قربانیاں دینی پڑ رہی ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے، آپ نے بات کی کہ دنیا متحد ہو گئی اور دہشت گردی سے لڑنے کی باتیں کر رہی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف روایتی باتوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ ملکوں کو اس بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک نقصان کی بات ہے، دیکھیے آج تو پیرس میں حملہ ہوا، لیکن ایسے پیرس مسلم سرزمین پر روز ہو رہے ہیں۔ زیادہ دن نہیں گزرے، بیروت میں ایک دھماکہ ہوا، اس سے کچھ دن پہلے ترکی میں ایک دھماکہ ہوا۔ یعنی دھماکہ کہیں بھی ہو مذمت کے قابل ہے، انسانی جانوں کا نقصان قابل افسوس ہے، لیکن ان ممالک کو سنجیدگی کے ساتھ ان وجوہات پر غور کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اور مغربی ملکوں کی پالیسیاں بڑی حد تک مسلم سرزمین کے موجودہ حالات کے لیے ذمہ دار ہیں، اور خود مسلم ممالک اور مسلم حکمران جو اعلی کار بنے ہوئے ہیں مغربی طاقتوں کے، ان کو بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ آگ جب لگتی ہے تو وہ صرف دشمن کے گھر کو نہیں جلاتی، آپ کے پڑوس کو نہیں جلاتی، بلکہ کہیں نہ کہیں اس کے شعلے آپ کے دامن تک بھی آتے ہیں۔ یہ بات طے ہے، اور آپ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ تو بہرحال صرف روایتی اور رسمی بیان بازیوں اور اظہار افسوس اور جو پینک بٹن دبایا گیا ہے وہ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ نمایاں ہوا ہے پیرس حملوں کے ذریعے، لیکن اس کی صحیح وجوہات اور جڑ تک پہنچ کر سنجیدگی سے اقدامات کرنے چاہیے کہ ان حالات کو ختم کیا جائے جو ایسی جو صورتحال ہے اس کی وجہ بنے۔ جی فراست صاحب، دہشت گردی کو یقیناً مذہب سے نہیں جوڑا جاتا، ہر کسی کا بیان یہی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک خاص طبقہ اس کے نشانے پر ضرور آتا ہے۔ اب یورپ کے کیا حالات ہو سکتے ہیں؟ اب جو دیگر ممالک ہیں وہاں پر جو ایک خاص طبقہ ہے اس میں کس طرح کی بے چینی آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یقیناً یہ بات فکری ہے۔ اگر مغربی ممالک میں اور یورپی ممالک میں پیرس دھماکوں کے پس منظر میں اگر کچھ تشویش پیدا ہوتی ہے تو وہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ فکری بات ہے۔ اور ان جو یہ دھماکوں کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس کے بعد مسلمانوں پر جو ہے نظر سخت کر دی جائے گی، اور اس کا سب سے زیادہ اثر جو ہے ان ریفیوجیوں اور پناہ گزینوں پر پڑے گا جو اپنے ملکوں کی بدامنی سے تنگ آ کر دوسرے ممالک کا، بالخصوص یورپی ممالک کا رخ کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ سے پہلے دہشت گردی کے وہ شکار بنے ہیں اور پہلے وہ دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں اور آپ کے پاس آ رہے ہیں اس امید میں کہ وہاں پر ان کے لیے ایک بہتر زندگی میسر ہوگی۔ تو انسانی پہلو سے اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں کہ ہر آدمی کو ایک ہی لکڑی سے ہانکا جائے۔ آپ اچھی طرح سے اسکروٹنی کریں، اور پھر وہی بات میں دہرانا چاہوں گا کہ یعنی اس میں عوام چکی میں پستے ہیں، چاہے یورپ کے عوام ہوں یا عرب ممالک کے عوام ہوں، لیکن حکمرانوں کی پالیسیاں اور بالخصوص جو سلیکٹو اپروچ ہوتا ہے ملیٹنٹس کے تعلق سے، اور ملیٹنٹس کو جو استعمال کیا جاتا ہے سرکاری پالیسی کے طور پر۔ میں ایک ذمہ دار ملک کے وزیر دفاع کا حالیہ بیان آپ کو بتا سکتا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب کام چند کرائے کے ٹٹوؤں سے ہو سکتا ہے تو پھر ہماری فوج کیوں استعمال کی جائے۔ ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ دہشت گردوں کی طرف تھا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دنیا کے کئی ممالک دہشت گردی کا استعمال اپنے مقاصد کے لیے، دوسرے ممالک کا استحکام متاثر کرنے کے لیے اور وہاں بدامنی پھیلانے کے لیے آلے کے طور پر دہشت گردی کا استعمال کرتے رہے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ ختم ہونا چاہیے، اور یہ طے کر لینا چاہیے دنیا کو۔ تو کیا عالمی طاقتوں کی بعض ممالک میں، بالخصوص عرب ممالک میں دخل اندازی اس طرح کی دہشت گردی کا فروغ یا اس طرح کی دہشت گردی کے آغاز کی وجہ ہے؟
عرب ممالک کی جو صورتحال ہے، یہاں پر دو بڑی طاقتیں ہیں، ایران ہے اور سعودی عرب ہے، اور ان کے اثر میں کچھ ممالک ہیں، ایران کے اثر میں کچھ ممالک ہیں اور سعودی عرب کے اثر میں کچھ ممالک ہیں۔ تاریخی وجوہات ہیں اور کئی دوسری وجوہات ہیں کہ یہ یعنی معاشی وجوہات بھی ہیں۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو صورتحال ہے، جو اختلافات کی کیفیت ہے، اس کا استحصال مغربی ممالک نے کیا اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف ڈرایا، ورغلایا اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا، جنگیں لڑی گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ یعنی درمیان میں مسلم امت کو پسنا پڑتا ہے۔ اور میں بتاؤں کہ یعنی یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایران اور سعودی عرب کے بینر تلے ہو رہا ہے، میں اس بات کی طرف نشاندہی کروں گا کہ ایران جس برانڈ کے شیعہ ازم کی نمائندگی کرتا ہے اور سعودی عرب جس برانڈ کے سنی ازم کی نمائندگی کرتا ہے، یہ دونوں مین اسٹریم نہیں ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیں زیادہ تر مسلمان یا سنی مسلمان وہ نہیں ہیں جو سعودی عرب کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں، اور دنیا میں زیادہ تر شیعہ وہ نہیں ہیں جو ایران کے عقیدے کو فالو کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں ان دونوں مسلکوں کے نمائندے علمبردار بن گئے ہیں، اور ان کی جو آپسی رنجشیں ہیں اس کی وجہ سے دوسرے لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے امن کو درہم برہم کیا ہوا انہوں نے، اور ہم اس میں کس رہے آلے کار بنے ہوئے۔ جی، یہ داعش جیسے ناسور سے اب چونکہ ہر طرف اب داعش ہی داعش ہے، جس طرح سے اسامہ بن لادن کا ایک خوف تھا، القاعدہ کا معاملہ تھا، اب داعش ہے، تو اب یہ داعش کیا واقعی اب ختم ہو پائے گا؟ کیا یہ ایئر اسٹرائکس ان کو ختم کر پائیں گی، یا پھر زمینی جنگ کی بھی نوبت آئے گی اور شام میں امریکہ یا روس کی افواج اتر پڑیں گی؟ کیا ہو سکتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، آج داعش ہے، کل القاعدہ تھی، اور کل کوئی اور تنظیم آ جائے گی۔ سوال تنظیم کا نہیں ہے، سوال اس قسم کی ذہنیت کا ہے جو انٹالرنٹ ذہنیت ہے، اور جو یعنی دوسروں کے مفادات کے لیے یعنی ان کے مذہبی جذبات کا استحصال ہوتا ہے۔ سوال اس بات کا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب افغانستان میں لڑائی لڑی جا رہی تھی، امریکہ کی طرف سے بیانات آتے تھے کہ القاعدہ بہت کمزور ہو گئی ہے وغیرہ، لیکن جو ہے القاعدہ واقعی کمزور ہو گئی ہے، لیکن یہی لوگ القاعدہ کے ہی لوگ، آپ دیکھیں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے کہ داعش جو موجودہ تنظیم ہے اسے القاعدہ کی عرب شاخ کہا جاتا تھا۔ سوال تنظیموں کا نہیں ہے، سوال یعنی آئیڈیالوجی کا ہے۔ اس آئیڈیالوجی کی حوصلہ شکنی کرنے کی ضرورت ہے، اور یعنی ایسے لوگوں کو جو پوٹینشیل داعش ہو سکتے ہیں، پوٹینشیل القاعدہ ہو سکتے ہیں، ان کو کبھی نہ کبھی مختلف ممالک نے اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا ہے۔ القاعدہ کی آپ نے بات کی، اسامہ بن لادن کی آپ نے بات کی، امریکہ نے ہی القاعدہ کو کھڑا کیا تھا USSR کے خلاف اور اسامہ بن لادن کے خلاف۔ اس وقت امریکہ نے ان لوگوں کو مجاہدین کا نام دیا تھا، اور جب اس کے مقاصد پورے ہو گئے تو جو ہے انہیں ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، یعنی ایک زہر کے ساتھ ان کے ہاتھوں میں اسلحہ کے ساتھ چھوڑا گیا۔ دیکھیے، جنگیں لڑنا آسان ہے، لیکن انہیں ختم کرنا اور ان کے اثرات سے دنیا کو محفوظ رکھنا یہ بڑی بات ہے، یہ بہت مشکل ہے۔ جی فراست صاحب، ایک سوال یہ کروں گا کہ میں داعش کے حوالے سے، چونکہ داعش کی بات چل رہی ہے، ہر طرف داعش کا جو ہے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور داعش کو پھر ایک بار سارے عالم کے لیے خطرہ بتایا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ یقیناً ایک سائیکل ہے جو تبدیل ہوتے ہوتے کبھی القاعدہ کا رہا، کبھی اسامہ بن لادن کا رہا، تو اب داعش ہے۔ اس کو یقیناً وہ آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی میں کچھ وقت پہلے ایک ٹیلی ویژن چینل پر سن رہا تھا جس میں RSS کے ایک اسپوکس پرسن تھے، وہ کہہ رہے تھے داعش کے حوالے سے کہ یہ خارجی ایلیمنٹس ہیں، وہ برابر سے اس کی تفصیل تو بیان نہیں کر پائے، لیکن میں یہاں پر یہ سوال کروں گا کہ داعش کے ساتھ ایک ٹائٹل لگایا جاتا ہے سنی، یہ عرب میڈیا کا بھی وتیرہ ہے، اور دوسرے جو ممالک کے میڈیا ہیں اس میں بھی یہی حال ہے، تو یہ جو سنی کا جو ٹائٹل لگایا جاتا ہے اور پھر شیعہ سے متصادم بتایا جاتا ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے اور کس طرح سے میڈیا بھی اس کو پروموٹ کر رہی ہے؟ دیکھیے، جس بیان کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس سے میں واقف نہیں ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ دوسری بات کہ خارجی کی جو اصطلاح ہے ایک مذہبی اصطلاح ہے، یہ سوال آپ کسی عالم سے کریں تو بہتر ہوگا، لیکن میں اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہنا چاہوں گا۔ سنی کی جہاں تک بات ہے، یعنی جس برانڈ وہ گروپ جس کو اسلام ہی سے خارج کر دیا گیا ہے، سوال یہ یہاں پر لگایا جا رہا ہے سنی اور شیعہ، تو پھر سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ کیا آپ بھی فروغ نہیں دے رہے مسئلے کے انتشار کو؟ نہیں، دیکھیے
یہ ایک مذہبی معاملہ. میں ابھی یہی کہوں گا کہ آپ کسی عالم سے رجوع ہوں مسلک کی بات, لیکن میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں, جس آئیڈیالوجی سے یہ لوگ ابھرے ہیں, اور جو یعنی ان میں سخگیریت ہے, کٹر پن ہے, وہ جو ہے وہ یعنی جو عام دنیا بھر میں سنی ہیں, ان لوگوں کے نظریات کی یہ لوگ بالکل بھی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. یہ ایک گمراہ کن آئیڈیالوجی ہے اور انتہائی غیر روادار مذہبی جنونی. دیکھیے فراست صاحب, میں ایک سادہ بات کروں گا. میں بھی عالم نہیں ہوں, میں بھی ایک عام انسان ہی ہوں, عام بندہ ہوں, عام مسلمان ہوں, لیکن ایک جو بات کہہ دی گئی ہے, سارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ داعش کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خارج ہیں. تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر ان کو کسی سے مخصوص کرنا یہ کیا زیادتی نہیں ہے؟ نہیں, یہ تو یعنی میڈیا کا بھی غلط استعمال ہوتا رہا ہے. یہ کیا ترجمانی نہیں ہے اس میڈیا کی؟ جی زیادہ تر یعنی میں نے دیکھا آج دارالعلوم دیوبند کا بھی بیان ہے کہ یہ لوگ جو ہے یعنی گمراہ کن آئیڈیالوجی پر عمل کر رہے ہیں, اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اور میں بتاؤں کہ یہ لوگ چند علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں اور کافی بڑا رقبہ ہے. یورپ کے کئی ممالک سے بڑے رقبے پر ان کی حکومتیں ہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسی زمینوں پر حکومت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں کی بستیاں خالی ہو رہی ہیں. اور دوسری بات, حکمرانی کے لیے میرے ناچیز خیال میں رواداری شرط اول ہے, اور ان لوگوں میں رواداری بالکل بھی نہیں ہے کہ کسی کو برداشت کریں. آپ دیکھیں کہ اس لڑائی میں, سیریا میں جو لڑائی لڑی جا رہی ہے, یعنی اتنی دشمنی, اتنی اذیت کہ بزرگوں کے مزار کھود کر نکالے گئے, صحابی کا مزار کھود کر نکالا گیا, اور لوگوں کے دل کلیجہ چبایا گیا. یہ کیسے لوگ ہیں اور کیسے حکمراں ثابت ہو سکتے ہیں یہ لوگ؟ بہرحال مذہب کے نقطۂ نظر سے نہیں, میں ایک انسانیت کے نقطۂ نظر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اچھے حکمراں بالکل بھی نہیں ہو سکتے. جتنا ہو سکے اس ذہنیت کی, جو کٹر پن کی ذہنیت ہے اور کسی کو برداشت نہ کرنے کی ذہنیت ہے, اسے یعنی اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اور ان لوگوں کو فائٹرز اور دوسرے لوگ کہاں سے مل رہے ہیں؟ ہمارے ہی معاشروں سے مل رہے ہیں. تو یعنی چاہے وہ یورپ کی ایک بڑی تعداد وہاں گئی ہوئی ہے اور عرب ممالک کے ہیں, اور خود انڈیا کے کچھ لوگ گئے ہوئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کا بنیادی فریضہ یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے معاشروں میں, سماجوں میں جو اعتدال پسند اور یعنی نرم اسلام, بلکہ جو حقیقی اسلام ہے, اس کو فروغ دیں اور رواداری کی بات کریں, رواداری کو عام کریں, ایک دوسرے کو برداشت کرنا سکھائیں. ہم اس طرح جو ہے کسی نہ کسی طرح ایسی آئیڈیالوجی کی حوصلہ شکنی کر سکتے ہیں اور اسے شکست دے سکتے ہیں. یقیناً. بہت بہت شکریہ فراست صاحب, آپ نے وقت دیا.